عرض کر رہا تھا ایمان کی نعمت کی قدر کرو اور آزادی کی نعمت کی قدر کرو. جتنی خدا نے آزادی دی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو, اس پر اللہ کا کرم شکر ادا کرو. یہ بک بک نہ کرو یہ کون سی آزادی ہے, یہ کون سی آزادی ہے. یہ تمہیں تب پتہ چلے جب یہ آزادی نہ ہو, پھر تمہیں سمجھ آئے آزادی کیا ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت کا کتنے بڑے اجتماعات ہیں جگہ جگہ پہ. میں بیرون جاتا ہوں, اسلامی ممالک ہیں لیکن تصریح لو, اجازت لو, فضائل مال کی تعلیم ہو رہی ہے, کتنے بندے تعلیم میں بیٹھیں گے, سب کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ, حکومت کو جمع کراؤ. اور ہمارے ہاں کتنی بڑی آزادی ہے. مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کتنی بڑی آزادی ہے. جمعے میں خطیب کیا خطبہ دیتا ہے, کتنی بڑی آزادی ہے. اسلامی ممالک میں خطبے لکھ کر دیے جا رہے ہیں, خطیب اس کو بیان کرنے کا پابند ہے, اپنی طرف سے لفظ نہیں کہہ سکتا. ایک لفظ کہے منصب سے اٹھاؤ جیل میں ڈالو. لیکن آپ کو کتنی بڑی آزادی ملی ہے. ادھر ہی بیٹھے, آپ لوگوں کو کتنی بڑی آزادی ملی ہے, آپ اندازہ فرمائیں. میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے. دوسری بات سمجھیں, ہمارے پاکستان کے بانیان میں سے لوگ جانتے ہیں, بہت بڑا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی, اس کا نام لوگ نہیں جانتے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی, اس کا نام کوئی نہیں جانتے. علامہ شبیر احمد عثمانی, جن سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, اس بندے کا نام نہ لیں, پاکستان کی تاریخ خدا کی قسم مکمل نہیں ہوتی. لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے. میرا مقصد آج بانیان پاکستان پر تفصیلی روشنی ڈالنا نہیں ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں ذرا اس کو سمجھیں. شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں عوام و خواص کا ذہن ہے کہ وہ بندہ دینی مزاج رکھتا تھا, دین کا درد رکھتا تھا, شریعت سے پیار کرتا تھا. اگرچہ عملاً ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں لیکن دین سے محبت بہت تھی. علامہ اقبال جیسا شخص, ان کے بارے میں باتیں معروف ہیں. علامہ اقبال کی دو باتیں میں صرف سناتا ہوں علماء سے عقیدت کے حوالے سے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے اسلام حق مذہب ہے, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت پہ دلیل علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود ہے. اسلام حق مذہب نہ ہوتا علامہ کشمیری کبھی مسلمان نہ ہوتا. یہ دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. اس شخص کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل اسلام مذہب پر حق ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے مایہ ناز شاگرد. اتنا بڑا متقی بھی اور نیک شخص اور حافظہ, جو کتاب آنکھوں سے گزر گئی وہ پھر دماغ سے کبھی نکلتی نہیں تھی. یہ معروف واقعہ آپ نے سنا, جب بہاولپور کی عدالت میں بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی. قادیانی مناظر نے مسلم الثبوت کا حوالہ دیا. علامہ کشمیری نے فرمایا جج کو یہ وکیل عبارت غلط پڑھتا ہے اور ٹھیک عبارت وہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. جج نے پوچھا مولانا کشمیری آپ کے ہاتھ میں تو کتاب نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہے, وہ غلط پڑھتا ہے اور آپ ٹھیک پڑھتے ہیں. فرمایا اگر میری عبارت غلط ہو اور اس کی عبارت ٹھیک ہو میں شکست لکھ دوں گا. علامہ صاحب آپ نے کتاب کب پڑھی ہے؟ فرمایا 36 سال پہلے مطالعہ کیا تھا. یہ علامہ کشمیری کا حافظہ تھا. تو علامہ اقبال نے کہا اسلام مذہب بر حق ہے, حقانیت پہ دلیل علامہ کشمیری کا وجود ہے. نمبر 2, علامہ اقبال فرماتے تھے معقول کا نام دیوبند ہے, معقول کا نام دیوبند ہے. خلاف عقل ہو اور دیوبند ہو میں نہیں مانتا, دیوبندیت عقل مندی کا نام ہے. یہ علامہ اقبال کے حوالے تھے. میرا رات بھی بیان تھا, کہا جی مخلوط اجتماع ہے. میں نے کہا میں دیوبند ہوں, مخلوط اجتماع سنے میں کون ہوں. کیوں؟ ہم پھسپھسی کا شکار ہوتے ہیں, اپنی نسبت بتاتے شرماتے ہیں. میں نے کہا میں دیوبندی ہوں. آج میں سیرت پہ بات کروں گا, میں امام صاحب پہ بات کروں گا, دیوبند پہ بات کروں گا, پاکستان پہ بات کروں گا, پھر تم فیصلہ کرنا کہ دیوبند والے کون ہیں. اپنی نسبتیں چھپاؤ مت, آپ نسبت کے اظہار کرو, اپنے اکابر کو تذکرے کرو, اکابر پر ہونے والے الزامات کو جوتی کی نوک پر رکھ کے اڑا دو. یہ کیا ہوا, تھوڑا سا اعتراض ہوتا پھسل جاؤ, یو ٹرن لے لو, بیک گیئر لگاؤ, ایسے کبھی نہیں ہوگا.
میں خیر عرض یہ کر رہا تھا، میں نے علامہ اقبال کے بارے میں بات کی ہے